پیارے دیوانوں، ماہ محرم الحرام سے پہلے ہماری ایک سیریز چل رہی تھی ضروریات دین، یعنی انسان کے کلمہ پڑھنے کے بعد کن کن چیزوں کا جاننا ایک مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے دین سے متعلق، تاکہ اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہ سکے۔ ضروریات دین وہ قرآن اور حدیث سے حاصل شدہ عقیدہ ہے، احکام ہے، یا اجماع سے حاصل شدہ احکام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ ضروریات دین بالکل عام ہے جس پر خواص تو خواص، عوام بھی اس مسئلے کو عام طور پر جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین کا منکر، انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، بلکہ اس میں شک اور شبہ کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، اور جو شک شبہ کرتا ہے اس کو اگر کوئی مسلمان جانے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ جس شخص نے اس کے کفر میں یا اس کے عذاب میں شک کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کی مثالیں ہم نے بہت ساری دی، 2-3 ہفتے مکمل سیریز کے ساتھ اس کو ہم نے بتایا تھا، اس میں چند باتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ جیسے ضروریات دین میں سے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس میں کسی طرح کی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کے کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، تنہا عبادت کا حقدار وہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ رحیم ہے، خبیر ہے، لم یلد ولم یولد ہے، معز ہے، مذل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ سب ضروریات دین میں سے۔ اسی طرح آگے بڑھیے تو جو ہمیں آج بتانی ہے وہ بات وہ یہ کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کا برحق ہونا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کا انکار کر دے تو انسان مسلمان نہیں رہے گا، یا یہ کہ نماز مانے لیکن اس کی تعویل کر کے کچھ اور اس کا معنی بتائے تو بھی انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ جنت، دوزخ یہ بالکل حق ہے، عذاب، ثواب یہ بھی بالکل حق ہے، اور یہ چاروں چیزیں بھی ضروریات دین میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم مولوی حضرات جو ہے مسلمانوں کو ایک خواب دکھاتے ہیں یا کوئی ایک سپنا دکھاتے ہیں کہ تم یہ نیکی کرو تو تم کو اتنے اتنے سونے ملیں گے، سونے جواہرات سے ایسے ایسے گھر ملیں گے، تو لوگ کہتے ہیں یہ سب تو ہم لوگ صرف پکچروں میں جانتے ہیں یا یہاں جانتے ہیں، یہ سب حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ آدمی قبر میں گیا تو پھر ختم ہو گیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں پڑی رہتی ہے اور جسم تو سلامت ہی نہیں رہتا ہے۔ جب قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو یہ جنت، دوزخ یہ سب کیا ہے، ہم اس کو یقین، یعنی آج بہت اچھے اچھے لوگ بھی ان چیزوں کو حقیقت میں مانتے تو کہتے ہیں جنت جہنم بالکل لیکن ان چیزوں کو انسان تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنت کا ہونا برحق ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور اس کی جو نعمتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہے، ما لا رأت عینہ ولا سمعت اذنہ ولا خطر علی قلب بالہ، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کا دیدار نہیں کیا ہے، اور کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سن بھی نہیں رکھا ہے۔ بلکہ یہیں تک نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کے دل پر ایسا وہم و گمان بھی نہیں ہوا ہے کہ جنت میں ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں، ایسی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برحق ہے، اور یہ حق ہے، اور یہ دونوں تیار کیے جا چکے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے گا پھر حساب کتاب ہوگا اور پھر اس کے بعد جنت جہنم بنائے جائیں گے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بنا دیا ہے، ان کی نعمتوں کو بھی تیار کر دیا ہے، اور جس کا دیدار خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر آپ نے کیا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو جنت اور جہنم یہ بالکل برحق ہے. اور اس کے علاوہ عذاب اور سزا، عذاب اور بدلہ انعام ثواب، یہ دونوں بھی برحق ہے. جو جن سے اللہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو وہ اپنے غضب والے گھر یعنی جہنم میں اس کو داخل کر دے گا. اسی طرح فرشتوں کی حقیقت، جناتوں کی حقیقت یہ بھی برحق ہے. ایسا نہیں کہ یہ صرف خواب ہے یا فرشتے کچھ نہیں ہیں یا نیکی کی قوت کا نام ہے یا معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ سب باطل عقیدے ہیں. حقیقت یہ ہے اور ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. یہ فرق ہے. انسانوں میں توالد و تناسل کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ان میں اولادیں ہیں، نسلیں بڑھتی ہے، شادی بیاہ ہے، نکاح ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن فرشتوں میں جو ہے وہ توالد و تناسل کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ان میں نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ نہیں ہے، اولاد ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس طرح چاہے وہ نوری مخلوق کو پیدا فرما دے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے پروردگار. تو جنت جہنم یہ برحق ہے. اسی طرح عذاب اور ثواب یہ بھی برحق ہے. حشر نشر یعنی جمع کرنا، اپنی اپنی قبروں سے اٹھنا. حشر میدان محشر کیوں اس کو کہتے ہیں؟ محشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونے کی جگہ، اور میدان تو میدان ہی ہوتا ہے. وہ جگہ، وہ خالی جگہ جہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا وہ میدان محشر ہے. اور نشر جو ہے نا کہ جہاں جہاں اپنی اپنی قبروں میں لوگ ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا اور نفخہ ثانی ہوگا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہونے لگیں گے. تو یہ دونوں باتیں جو ہے یہ بالکل حق ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں جو ہے ابھی زندہ ہوں تو مر کر مٹی میں مل جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کہ قیامت کی قسم، پھر قیامت کی قسم، نفس لوامہ سے مراد بھی قیامت ہی ہے. تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، اور نفی جو ہے اس بات کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک، تو یہاں دو مرتبہ گویا کہ اللہ نے قسم کھائی، قیامت کی قسم، قیامت کی قسم، اور پھر فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ تیرا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ تیری انگلیوں کے پور پور کو وہ ٹھیک کر دے گا، ایک ایک حصے کو وہ ٹھیک کر دے گا، ایک ایک ذرے کو وہ ٹھیک کر دے گا. وہ تمہارا رب اس بات پر قادر ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تو بھاگ کر اپنے اس رب کریم سے کہاں جا رہا ہے؟